بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات دیکھی نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھیں، جن میں وہاں پہ آپس میں تعارف ہو گیا، ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بات کا جواب مجھے مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے، وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ بس جو پڑھا اور سنا، اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور مجھ سے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔